کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انسان ہے اور گناہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس سے گناہ نہیں ہو سکتا وہ کون ہے؟ فرشتے۔ اللہ نے انہیں کہہ دیا ہے جو آرڈر جتنا دیا گیا اتنا ہی وہ کریں گے۔ انہیں اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھنا ہے مثال کے طور پر، اب وہ ہمیشہ نماز ہی پڑھ رہے، سجدے میں پڑے رہنا ہے تو اب وہ ہمیشہ سجدے میں، وہ ہٹیں گے نہیں۔ تو یہ ہے فرشتے جن سے گناہ نہیں ہوتے۔ لیکن جو انسان بھی یہ کہتا ہے، جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ میں انسان ہوں، تو اس سے گناہ ہوں گے ہی ہوں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا گناہ نہ ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتائی، گناہ تو ہوں گے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار، بہترین گناہ گار وہ انسان ہے جو توبہ کر لے۔ ہم پہلی چیز تو جانتے کہ گناہ ہو رہے ہاں ہوں گے۔ دوسری چیز نہیں جانتے کہ ہمیں توبہ کرنا ہے، ہمیں معافی مانگنا ہے، اور توبہ کے لیے کچھ چیزیں شرط ہے۔ معافی تو ہر کوئی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے اللہ کے سامنے، گڑ گڑا رہا ہے اللہ گناہ ہو گیا۔ مسجد میں جب تک ہے تو معافی مانگ رہا ہے، مسجد سے باہر جاتے ہی واپس سے الٹے سیدھے کام چالو، تو یہ توبہ نہیں ہوئی۔ توبہ کے لیے شرط ہے ندامت، کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ کہتے توبہ کے لیے شرط۔ دوسرا کہ اب استقامت، جو بھی میں توبہ اللہ رب العالمین سے کیا ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، اب ڈٹے رہوں گا کہ واپس پلٹ کے اس میں نہیں جاؤں گا۔ مثال کے طور پر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، فطرت ہے انسان کی یہاں پر خصوصی کہ گالی دے ہی دیتے ہو آپ، بغیر گالی کے ہم اور آپ جے ہی نہیں سکتے، دے ہی دیتے گالی، فطرت ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے کہ اب سے گالی نہیں دوں گا، تو جہاں وہ 100% گالی دیتا تھا، اگر وہ 60 پہ بھی آ گیا ہے نا تو سمجھ جاؤ توبہ کا اثر ہے۔ اور یہ ہے بہترین خطا کار۔ ہم یہ تو جانتے ہیں گناہ ہوں گے، لیکن کم کرو اسے۔ جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں نا، کبھی بھی انسان ڈائریکٹ کسی بھی گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں اس چیز کو، مثال کے طور پر اگر کسی بھی گناہ کو چھوڑنا اتنا آسان ہوتا نا، تو شراب حرام کب ہوئی ہے؟ مدینہ میں۔ اور اسلام یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا کب گیا ہے؟ نبی ڈکلیئر کب کیا گیا ہے؟ مکہ ہی میں۔ اور مکہ میں کتنا سال رہے اللہ کے رسول؟ 13 سال۔ صحیح کہا ہے آپ نے، 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے۔ 13 سال تک جب شراب بری چیز تھی، جب شراب سے انسان اپنا ہوش کھو دیتا ہے اور نقصانات زیادہ تھے، اس کے باوجود اللہ نے 13 سال تک یہ کیوں نہیں کہا کہ شراب حرام ہے؟ بہت گہرائی ہے۔ شراب سے انسان کا ذہن بھٹکتا نہیں بھٹکتا؟ اس کے گھر میں اس کی ماں بہنی سیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی، سیف ٹینشن میں ہوتی ہے جو شراب پی کا آتا ہے، شرابی جو انسان ہوتا ہے۔ جب اتنا بڑا نقصان تھا، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جب اکبر نقصان تھا، سب سے بڑا نقصان تھا اس میں، اس کے باوجود بھی اللہ نے اسے حرام کیوں نہیں کیا 13 سال تک؟ مطلب بتایا اللہ نے پہلے ذہن بنایا صحابہ کا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے کیا کہہ دیا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب شراب پیو یا نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ۔ اب عقل مند انسان یہ سوچتا ہے کہ شراب تو حرام نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ شراب پی لیے تو نماز کے قریب مت آؤ؟ مطلب کچھ تو فالٹ ہے۔ انسان اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے صحابہ کا ذہن بنایا 13 سال تک صرف ذہن بنایا، اور اس کے بعد مدینہ میں اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دی۔ اگر اتنا آسان ہوتا کہ کسی بھی گناہ کو چھوڑنا، تو اللہ رب العالمین ڈائریکٹ کہہ دیتا شراب حرام ہے، چھوڑنا تو پڑتا ہی۔ لیکن یہ کیونکہ صحابہ بھی انسان تھے، صحابہ بھی انسان تھے، جیسے آپ کے جذبات ہیں، میرے جذبات ہیں، ویسے صحابہ کے بھی جذبات تھے۔ اگر اللہ رب العالمین اسباب کی دنیا میں ڈائریکٹ یہ ڈکلیئر کر دیتا کہ شراب حرام ہے، آج کے بعد سے شراب کو چھونا ہی نہیں ہے، تو جہاں عرب میں ہر چیز کے لیے شراب پیش کی جاتی تھی، ہر کام میں مہمانوں کو بھی کیا پیش کیا جاتا تھا؟ شراب پیش کی جاتی، اتنا عروج پہ شراب تھی۔ اگر اللہ رب العالمین ڈائریکٹ حرام کر دیتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ صحابہ اسے ایکسیپٹ نہ کر پائے، تو اللہ نے انہیں ٹرین کیا۔ تو ہم سے بھی گناہ ہوں گے، خطائیں ہوں گے، ضروری ہے، لیکن جو بھی گناہ میں ہم اور آپ ملوث ہے، کوشش کرو اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈوں میں اور اس گناہ کو کم کرو۔ 100% میں سے 50 پہ آؤ، پہلے 50 سے 40 پہ آؤ، 40 سے 30 پہ آؤ، 30 سے 20 پہ آؤ، 20 سے 10 پہ آؤ، ایسے کر کے انشاءاللہ چھٹ جائے گا۔